Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल इब्राहिम की आयत नंबर 13 से लेकर आयत नंबर 21 तक. आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. आज के लेक्चर में हम लोग जहन्नम की होलनाकियाँ पढ़ेंगे. जहन्नम में पिलाई जाने वाली हदीद पीप जो कि इंसान की जिस्मों का निचोड़ है वो पिलाया जाएगा, अल्लाह माफ़ करे. और जहन्नम में जाने वाले ऐसे भी हो सकते हैं कि जो बहुत ही कहने को तो बहुत नेक अमल कर रहे हैं लेकिन उनके कोई ना कोई कमी कोई रह जाती है. मतलब या तो ईमान नहीं या नेक नीयत ही नहीं या तकब्बुर है, उसकी वजह से उनके सारे अमाल रायगा हो जाएंगे. तो अल्लाह ताला हम पर रहमत करे. और आज का लेक्चर बहुत खूबसूरत है और होलनाक है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. तो स्टार्ट करते हैं. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम. अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. रब्बि ज़िदनी इल्मा. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 13 से. और कहा इन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया अपने रसूलों से, अलबत्ता हम ज़रूर निकाल देंगे तुम्हें अपनी ज़मीन से, या अलबत्ता तुम ज़रूर लौटोगे हमारी मिल्लत में. तो वही की तरफ इनके और इनके रब ने अलबत्ता हम ज़रूर हलाक कर देंगे ज़ालिमों को. असल में यहाँ पे अहले मक्का को तसल्ली दी जा रही कि पहले रसूलों की दफ़ा भी पहले रसूलों की कौमों ने भी आके इसी तरह उनकी रसूलों को धमकियाँ दी थी कि हम तुम्हें ज़मीन में नहीं रहने देंगे, निकाल देंगे. और अल्लाह ने फिर वहीं उसी ज़मीन में उन्हीं लोगों को बसाया जिनको अल्लाह चाहता था, जो नेक लोग थे, और इनको तबाह बर्बाद किया, इन पे अजाब आया. तो आप परेशान ना हो. आप अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा करम को तसल्ली दे रहे हैं कि ये आपको धमका रहे हैं लेकिन ये आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे. और ये जो तुम्हें कहते हैं कि हम ज़रूर निकाल देंगे अपनी ज़मीन से, अलबत्ता तुम ज़रूर लौटोगे, ये इसका क्या मतलब बता तुम ज़रूर लौटोगे हमारी मिल्लत में कि तुम दोबारा काफिर हो जाओगे? ऐसा नहीं. ये लोग कहते थे कि तुम्हारे जो आबाओ अजदाद थे वो हमारे दीन से थे, मुशरिकीन ही थे, लेकिन तुम क्या नाम है नए आ गए हो, नई बात कर रहे हो और तुम अपनी फैमिली के ऐसे बंदे हो जो अपने मतलब अपने आबाओ अजदाद से के दीन से फिर गए हो और फिर हो तो तुम हमारी मिल्लत के ही हो. तो मतलब असल में ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जो सारे अम्बिया थे उनके वालिदैन मुशरिकीन ही थे. ज़्यादातर अम्बिया के वालिदैन, बल्कि हो सकता है सब अम्बिया के वालिदैन जो थे वो मुस्लिम ही हों, क्योंकि ये कहीं नहीं है कि किसी अम्बिया के वालिदैन मुशरिकीन हों. किसी एक दो एक्सेप्शनल केस के बारे में हमने ज़रूर पढ़ा है कि जिसमें अम्बिया के वालिदैन मुशरिकीन थे, लेकिन ज़्यादातर अम्बिया के वालिदैन मुसलमान ही थे. तो ऐसा कहीं नहीं है कि ये जो सारे अम्बिया जो इनके वालिदैन उन्हीं मज़हब से थे जिनके मज़हब से ये हैं, तो ये कहते हैं कि तुम लौटोगे हमारी तरफ, तुम हम ही हमारे दीन को ही छोड़ के गए हो. तो अल्लाह ताला कह रहे तुम परेशान ना हो, अलबत्ता हम ज़रूर आबाद करेंगे तुम्हें ज़मीन में बाद इनके, ये इसलिए कि जो डरे मेरे सामने खड़ा होने से और डरे मेरी वईद से. जो बंदा अल्लाह ताला से डरेगा, अल्लाह ताला से क्या नाम है अल्लाह ताला खौफ रखेगा, हक़ की दावत देगा. डरने वाला इंसान ही अल्लाह की हक़ की दावत देता है ना, और अल्लाह के ज़ात से डरता है. अक्सर हम गुनाह में कर रहे थे, गलती कर रहे थे, लेकिन एकदम हमें याद आता है कि हम किस तरह गुनाह कर रहे हैं, किस तरह अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है और हम किस तरह वो अमल बेतकल्लुफ़ होके करते जा रहे हैं. तो जब हम ये सोचते हैं तो बहुत ही शर्मिंदा होकर हम सोचते हैं कि अब हम ये बुरा अमर छोड़ देंगे. तो इसीलिए कहते हैं कि जो लोग अल्लाह के वईद से डरते हैं वही लोग हक़ की दावत देने वाले और यही लोग कामयाब हैं. अल्लाह ताला इन्हीं, क्योंकि अल्लाह ताला जो अल्लाह के रास्ते में चलने वाले अल्लाह इनको मतलब खसारे में नहीं छोड़ते, बल्कि अल्लाह ताला इनको खूब देते हैं. तो इनको खूब मिलेगा और मिल के ही रहेगा. और उन्होंने फ़ैसला चाहा, नामुराद हुआ हर सरकश और अनाद रखने वाला. अनाद होता है हक़ की मुखालफत करने वाला. तो जिन्होंने ऐसा फ़ैसला चाहा कि तो ऐसे लोग मतलब हमारा अज़ाब दे दिया जाए, हमारा फ़ैसला कर दिया जाए, तो ऐसे लोगों का क्या है, ये नामुराद हैं, ये सरकश लोग हैं.
یہ نامراد ہی رہیں گے. ہر سرکش اور دین کی مخالفت کرنے والے کا یہی حال ہوتا ہے. اب ان کا حال کیا ہوگا آگے ہولناکیاں بتائی جائیں گی. لاکیاں بتائی جائیں گی. وہ کیا ہے کہ ان کے آگے جہنم ہے اور وہ پلایا جائے گا پانی سے سدید پیپ والے. سدید کیا ہے؟ حدیث میں ہے اس سدید کے بارے میں کہ یہ جہنمیوں کے جسموں کا نچوڑ ہے اور ان کو مطلب جہنمیوں کے جسموں سے پیپ نکل رہی ہوگی. اس وقت اتنا گندا عالم ہوگا. اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ دے اور ہمیں جنتیوں میں شامل کر دے. ہمیں جنت کے والوں کے اعمال کے ہم پہ کر دے, کیونکہ ہم تو گناہوں کے بلے پتلے ہیں. میں کہتی ہوں ہم تو خاک تھے اور پتہ نہیں کیوں اتنے گناہ کرتے ہیں. پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ معاف کر دے اور ہمیں ہدایت دے دے. ہم بعد آنا بھی چاہتے ہیں مگر کر گزرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. تو جہنمیوں کو جسموں کا نچوڑ ہے سدید, اور ان کو اس طرح کا پانی گندا ان کے جسموں کا پیپ پلایا جائے گا. اللہ معاف کرے. اور وہ اللہ معاف کرے, وہ گھون پیے گا اسے, اور نہیں وہ قریب ہوگا کہ وہ نگل لے سے, اور آئے گی اس کے پاس موت ہر جگہ سے. دیکھیے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز موت ہے. سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ موت کی تکلیف ہوتی ہے. اللہ معاف کرے. تو ان کو وہ ہر پل, وہ ہر جگہ سے, ہر طرف سے ان کو موت آ رہی ہوگی, اور ان کے لیے وہ پینا بھی آسان نہیں ہوگا, اور نہیں ہوگا وہ مرنے والے, اور نہ وہ کبھی مریں گے, اور ان کو پھر بھی موت کی اتنی تکلیف ہوگی. تو ان کے آگے عذاب ہے سخت, اور یہ لوگ سخت عذاب کے شکار ہوں گے. اور ان کی مثال کیا, یہ کیسے لوگ تھے؟ مثال ان کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا, اور اعمال ان کی راکھ کی طرح ہے کہ سخت چلی گی اس پر ہوا ایک دن میں, تیز ہوا, نہ وہ قدرت رکھیں گے اس میں. انہوں نے کمائی کی کسی چیز پر, اور یہی ہے وہ جو گمراہی دور کی. اب یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 18 میں؟ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے, دیکھیں نیک عمل کے لیے ایمان بھی ضروری ہے. پھر جب آپ کوئی علم سیکھتے ہیں, اس مسلمان ہونا, ایمان ہونا ضروری ہے. پھر آپ کوئی علم سیکھتے ہیں, اس میں عمل بھی ضروری ہے. اس عمل کے لیے نیک نیتی بھی ضروری ہے. تو یہ 3 پہلو بہت ضروری ہے. اگر ان میں کہیں بھی کئی کمی رہ گئی تو آپ کے سارے اعمال ناقص ہیں. اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہو لیکن آپ کی نیت نیک نہیں ہے, آپ کسی کا برا کرنا چاہتے لیکن کسی کا اچھا ہو گیا, تو آپ کو اس کا ثواب نہیں مل جانا, بلکہ آپ کو گناہ ہی ملنا, کیونکہ آپ نے غلط ہی کیا تھا, آپ کی نیت غلط تھی. اور اگر آپ کسی کا اچھا کرنا چاہیں, چاہے اس کا غلط بھی ہو جائے, تو اللہ اس کا ثواب دیتا ہے آپ کی نیت کا. اور دوسرا, یہاں جو کافر ہیں وہ اگر دین پہ نہیں بھی آتے اور بڑے نیک ہیں, کئی ایسے بل گیٹس ہیں, کافر ہیں, ایسے ہیں جو کہ اتنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں اور اتنے فلاحی کام کرتے ہیں, لیکن ان کے فلاحی کام سارے رائے گاہ چلے جائیں گے, اور یہ لوگ صرف بیٹھے دیکھتے رہ جائیں گے, کیونکہ ان میں ایمان کی کمی ہے. ایک بھی چیز کام میں تو عمل سارے ناقص ہیں. تو عمل میں تصدیق نہیں, تو علم, اگر آپ علم سے رکھتے ہیں اور عمل سے آپ کی کوئی تصدیق نہیں, تو وہ تو ابلیس کے پاس بھی تھا. اس لیے یہ بہت ہی یہ آیت بہت ہی سمجھنے والی تھی. یہ جو ایک لمحے میں بول گئی ہوں کہ دیکھیں عمل میرا آپ کا کچھ بھی نہیں ہے, سیکھ ہم اتنا کچھ رہے ہیں, اس پہ عمل ضروری ہے. اپنے اخلاق بہترین کریں, اپنے گھر میں اپنے اپنوں کے ساتھ رویے بہترین کریں, اپنوں کے ساتھ اپنوں کو درگزر کرنا سیکھیں, معاملات کو ہینڈل کرنا سیکھیں, اپنے حجاب کا خیال رکھیں. جس حد تک آپ کر سکتے ہیں, جس پہلو تک کر سکتے ہیں, بہترین طریقے سے کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اور کوئی تکبر کرتا ہے اور نیک عمل کر کے تکبر کرتا ہے, تو اس کا سارا سرمایہ لا حاصل ہو گیا. جیسے اس نے اتنا ڈھیر اکٹھا کیا تھا, جیسے پانی پہ نقشہ بنایا اور ریت پہ محل کسی کے کام نہیں آتا, اسی طرح ایسے لوگوں کے عمل بھی کسی کے کام نہیں آئیں گے. اگلی آیت ہے, تو کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو ساتھ حق کہ اگر وہ چاہے وہ لے جاتا ہے, اور لے آئے کوئی مخلوق نہیں, اور نہیں یہ اللہ پر کچھ مشکل. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر یہ اپنے خدا علیحدہ بنا لیتے ہیں, اپنے ان کے اعمال تباہ ہو جائیں گے. اگر خدا ہی ان کا اور ہے
تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ ان کی جگہ نئی مخلوق لے آئیں جو ان اللہ کی عبادت کرنے والی ہو. تو اس لیے خود کو بدلو، معاملات نہیں بدلیں گے بلکہ خود کو بدلنا پڑے گا، صبر و شکر سے معاملات کو ہینڈل کرنا پڑے گا، تبھی آپ کی جیت ہوگی. اگر آپ کہیں میرے پہ مشکل وقت آئے میں مایوس ہو جاؤں، اور جب میرے پہ بہت اچھا وقت آئے تو میں ڈانس کرتا پھروں یا دنیا کو تکبر کرنے لگوں، ایسا انسان پھر کامیاب نہیں ہے، ناکام ہے، اس کے اعمال سب ناکام ہے. شکر خوشی میں اور مشکل میں صبر ضروری ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے جیسی قوم کی ضرورت نہیں. وہ بارزو اور سامنے ہوں گے اللہ کے. بارزو ہوتا ہے ایک ماضی کا صفہ ہے کہ مطلب یہ سامنے ہوگے یا یہاں مستقبل میں بات ہوئی ہے کہ ایسا مستقبل جو کہ ایسا اتنا قریب ہے کہ جیسے ہو ہی گزرا. تو سامنے ہوں گے اللہ کے سب تو کہیں گے کمزور لوگ ان سے جنہوں نے تکبر کیا، بے شک ہم تھے تمہارے لیے تابع، تو کیا تم بچانے والے ہو ہمیں عذاب سے اللہ کے. کچھ بھی، اور وہ کہیں گے اگر ہدایت ہمیں اللہ دیتا تو البتہ ہم ہدایت کرتے تمہیں برابر. ہم پر خواہ جزو فضو کریں ہم یا صبر کریں، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ. یہ اپنے خداؤں سے کہیں گے کہ دیکھو ہم نے تمہاری ساری زندگی عبادت کی. مشرکین جب ہوں گے اپنے شریکوں سے کہیں گے تو کیا تو ہم ہماری اس وقت مدد کرو گے؟ تو کہے گا دیکھو میرے پاس ہدایت ہوتا میں تمہیں بھی ہدایت دیتا، میں تو خود بے ہدایت تھا. جو میں تمہیں کئی پیر جو غلط دینوں پہ تم لوگوں کو چلا رہے ہیں نا، کہ مطلب دیکھیں پیر، ایک چیز میری یاد رکھ لیں، اگر آپ کسی پیر کو چیک کرنا چاہتے ہیں وہ اچھا پیر ہے، سب سے پہلے آپ دیکھیں وہ عورت کو آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں، وہ عورت سے بات کرتے ہیں. یہاں پہ درباروں میں عورتیں اتنی بڑی تعداد میں جاتی ہیں اور وہ ان پیروں سے خاص ان کا پیار لینا ہوتا ہے، اور اگر پیار نہ لیں تو ہماری تو کوئی کمی رہ گئی، ہمارا تو کام ہی پورا نہیں ہوا، ہم تو پیر صاحب سے پیار ہی لے سکے. تو یہ کوئی دین نہیں، یہ کوئی دین ہی نہیں ہے. دین میں نامحرم کے قریب جانا جائز نہیں اور تم ان سے پیار لے رہے ہو. اپنے آپ کو عقل اور شعور کو ہمیشہ یوز کرو. دیکھو اندھا دھند اپنے دین کو فالو نہ کرو. سورہ عبس میں ہے کہ اس دن انسان اپنے بھائی سے، ماں باپ اور بیوی بچے سے بھاگیں گے، مطلب کوئی کسی کے قریب نہیں آئے گا. اپنے پیارے بچے آپ کے قریب نہیں آئے گے، پیاری بیوی آپ کے قریب نہیں آئے گی، اپنے بھائی اور ایون کہ اپنی ماں سب سے زیادہ دنیا میں پیار کرنے والی ہے، وہ بھی آپ کے قریب نہیں. اس وقت کو پورا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت کرے اور ہمیں صحیح دین پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم پہ رحمت بنائی رکھے. آمین. جزاک اللہ.